عید انعام و اکرام کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے مغفرت عطا فرماتا ہے۔ مسلمان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور ساتھ ہی عالمی امن و امان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ان خیالات کا اظہار مولانا سید متین علی شاہ قادری، خطیب عیدگاہ گنبدان قطب شاہی و صدر آل انڈیا قرات اکیڈمی نے کل عید الفطر کے کثیر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عید تہذیب و شائستگی کا یوم، مسرت اسلام کی عظمت، روایات کی علامت ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی رمضان کے حقیقی جذبے کو باقی و برقرار رکھا جائے اور ساتھ ہی عبادات، خیر خواہی کے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ عید کی خوشی میں غربا، مساکین اور یتیموں کو شامل کیا جائے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہیں۔ مولانا متین علی شاہ نے کہا کہ صدقہ فطر کا مقصد روزوں و ماہ سیام کے دوران کوتاہیوں کی تلافی ہے اور ساتھ ہی غربا کی حاجتوں کی تکمیل ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم عید منا رہے ہیں لیکن ہمارے دل جذبات سے لبریز ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ دشمنان اسلام ایک سوچے سمجھے منصوبوں اور ملی بھگت سے آج اسلامی ممالک کو جنگ و جدال کی لپیٹ میں لا کھڑا کیے ہیں۔ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ سفارتی کوششوں کے ذریعے امن و امان کی فضا اور اس کے لیے راہ ہموار کریں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ نہ تو قوموں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور یہ نہ عوام کے مفادات میں ہے، بلکہ جنگ سے قیمتی انسانی جانوں کی ہلاکتوں اور جائیدادوں کے ساتھ شدید معاشی تباہی اور طویل مدتی سماجی نقصانات کا باعث ہوتی ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی مسلسل حملوں سے انسانی اقدار، اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے اور بات چیت کے بہانے اس جنگ کو مسلط کیا گیا۔ مولانا متین علی شاہ قادری نے اس موقع پر عامۃ المسلمین سے اپیل کی ہے کہ آپسی اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھیں، جس کی ان دنوں پہلے سے زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے عامۃ المسلمین سے اپیل کی ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہوں میں ادا کریں۔ مولانا متین علی شاہ نے کہا ہے کہ آج ہم عید کے اس پرمسرت موقع پر عالم اسلام کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار یگانگت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر ایرانیوں اور مظلوم فلسطینیوں کی جرت اور ان کی پامردی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا کہ ان دنوں اسرائیل اور امریکہ جو طاقتور اور ممالک ہیں اور یہ دولت سے ہر طرح مالا مال ہیں، ان کے مقابلے میں فلسطینی اور ایرانی دولت ایمان سے مالا مال ہیں، اس لیے وہ اپنی ایمان قوت و طاقت کے بنا ڈٹے ہوئے ہیں۔ ظلم و زیادتی اور بربریت کے باوجود عرب حکمران تماشائی اور خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی، قائد مقننہ مجلس کے علاوہ عامۃ المسلمین اور عالم اسلام کے لیے رغبت انگیز دعا کی گئیں۔ کوثر محی الدین رکن اسمبلی حلقہ کاروان کی راست نگرانی میں بلدیہ آبرسانی برقی محکمہ پولیس و RTC کی جانب سے مسلیان عیدگاہ کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے۔ مسز زین العابدین عابد، عزیز خان پٹھان، شکیل علی خان، محمد خدیر، امین پاشا، ہارون فرحان کارپوریٹر اور دوسروں نے انتظامات میں بھرپور حصہ لیا۔ اس موقع پر گورنمنٹ سول ہاسپٹل کی جانب سے عیدگاہ میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ ہندو بھائیوں اور دیگر مذاہب کے نمائندوں نے مصلیوں سے بغل گیر ہو کر مبارکباد پیش کی اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ غلام محی الدین خان پاشا بھائی نے ابتدا میں خیر مقدم کرتے ہوئے عیدگاہ کے کاموں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ دینی و ملی کاموں میں آگے آئیں اور اپنے اتحاد و بھائی چارگی کو مزید مضبوط و مستحکم کریں۔ انہوں نے آخر میں تمام کا شکریہ ادا کیا۔ تمام عالم اسلام کو عید کی پرخلوص مبارکباد، بالخصوص تمام ہندوستان میں رہنے والے ہمارے تمام مذاہب کے بھائیوں کو، تمام مذاہب ریلیجنس کے لوگوں کو مسلمانوں کی جانب سے ہم سب کی طرف سے گولکنڈے کی، حیدرآباد کی قدیم قطب شاہی عیدگاہ 7 ٹومس میں کی جانب سے آپ لوگوں کی عید کی پرخلوص مبارکباد۔ عید کا آج کا دن خوشی کا دن اور آج کا دن سب آپس میں ملنے کا دن ہے، مل جل کے رہنے کا دن۔ اور آج کا دن یہ ہے کہ مسلمان 30 دن روزہ رہنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مغفرت ہوتی ہے اور آج کا دن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام دیا جاتا ہے۔ انعام و اکرام کے طور پر ان کی مغفرت ہوتی ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج کا دن بہت عظیم دن ہے اور آج کے دن ہم امن کے لیے، آشتی کے لیے، سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں، بالخصوص عالم دنیا میں جو جنگیں چل رہی ہے، جنگوں سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہے۔ اس میں عام جنتا، عام انسان، بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں۔
اور یہ جنگ مسلط کی گئی سے جنگ ہے. یہ جنگ نہیں ہے بلکہ ظلم ہے. اس کے لیے پوری دنیا میں اس کے سفارتی کوششیں ہونی چاہیے اور اس جنگ کو رکنا چاہیے. اس جنگ سے صرف 2 ملک نہیں بلکہ جتنے بھی عرب ملک میں ہمارے کئی ہندوستانی لاکھوں میں وہاں پر روزگار سے منسلک ہے اور ان کا بہت بڑا پیسہ ہندوستان آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کئی فیملیز ہزاروں گھر چل رہے ہیں. اگر اس جنگ و جدال جاری رہیں گی جس کی وجہ سے جس کے نتائج بہت ہی خراب ہوں گے. میں خاص طور پر ہماری مرکزی حکومت سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ لوگ آگے بڑھیں اور سفارتی طور پر اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کاوشیں کریں. پھر ایک مرتبہ میں تمام ہندوستانی بھائیوں کو، ہمارے ہم وطنوں کو، مسلمانوں کو عید کی پرخلوص مبارکباد.